الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکت کے لیے خاص، ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا خیر الورا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر اللہ احکم الحاکمین کی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو مقام اس وقت میں نے تلاوت کیا، اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ قرآن کریم میرا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس قرآن کی میں حفاظت خود کروں گا۔ موجودہ معاشرہ، موجودہ جو صورتحال ہے ملکی طور پہ، آپ کو اس بات کا بخوبی علم ہے، سویڈن کے اندر اللہ رب العالمین کی کتاب مبین قرآن مجید فرقان حمید کی توہین کی گئی۔ اس کی وجہ سے مسلمان پریشان ہوئے، مسلمانوں نے جلوس ریلیاں نکالی کہ قرآن کریم کے ساتھ ایسا نہ کیا جائے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے۔ اس کتاب کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کتاب
کتاب کی حفاظت فرمائیں گے۔ جس نے جس انداز کے ساتھ بھی قرآن کریم کے ساتھ ظلم کیا، قرآن کریم کی توہین کی، قرآن کریم کی بے حرمتی کی، رب کائنات نے اس کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنایا اور قیامت والے دن بھی اس کا معاملہ کوئی اچھا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے کہ قرآن کریم میں نے خود نازل کی ہے اور اس کی حفاظت میں خود کروں گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا قرآن ہے نا، میں نے اس کو نازل کرنے کے لیے بولا کہ میری امانت لے لو۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمانوں کو بولا، آسمانوں نے انکار کر دیا، زمینوں کو بولا، زمینوں نے انکار کر دیا۔ خالق ارض و سما فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے پہاڑوں کو بولا کہ میری امانت لے لو، پہاڑوں نے بھی لینے سے انکار کر دیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس انسان نے اس قرآن کو اٹھایا، اس انسان نے قرآن کریم کو لیا، قرآن کریم کے لینے کی حامی انسان نے بڑھی۔ رب العزت فرماتے ہیں یہ قرآن لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر قرآن کریم کو رب تعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ قرآن میں پہاڑوں پہ نازل کرتا لَرَأَيْتَهُ تو آپ دیکھتے خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے کانپ کانپ کے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اللہ رب العالمین نے یہ قرآن انسان کو نصیب کیا، قرآن کریم کا ادب کرنے والا دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس کا ادب اور احترام کرواتے ہیں۔ قرآن کریم کے ساتھ جو بندہ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کرواتے ہیں۔ قرآن کریم سے جو پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ اور یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کے متعلق اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حدیث پاک کو بغور پڑھا جائے تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن کریم کا ایک ایک حرف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قرآن کریم کا جو بندہ ایک حرف پڑھتا ہے لا اقول الف لام میم حرف، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ جو بندہ قرآن کریم کا یہ الفاظ پڑھے گا الف لام میم، اللہ تعالیٰ اس کو 30 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ جو بندہ ایک مرتبہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب العالمین اس کو 190 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ 190 نیکیاں ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھنے سے انسان قرآن کریم پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین ایک ایک حرف کے بدلے نیکی عطا فرماتے ہیں، 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن، جو بندہ قرآن کریم کو زیادہ پڑھتا ہے، زیادہ پڑھ کے اس کو اللہ تعالیٰ نے مہارت دے دی ہے، زیادہ پڑھتا ہے، خوبصورتی سے پڑھتا ہے، اچھا پڑھتا ہے، پیارا پیارا پڑھتا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام بررہ۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ قرآن کریم میں مہارت رکھتا ہے، جو بندہ قرآن کریم کو خوبصورت کر کے پڑھتا ہے، قیامت والا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ اپنے پسینے میں شرابور ہوگا۔ الماہر بالقرآن، جو قرآن کریم میں مہارت رکھتا ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مع السفرۃ الکرام بررہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کو عزت والے فرشتوں کا ساتھ عطا فرمائیں گے۔ جو بندہ قرآن کریم میں مہارت رکھتا ہے، آج آپ دیکھیں ہمارا کیا حال ہے، ہم قرآن کریم روزانہ کتنا پڑھتے ہیں، ہمارے بچے قرآن کریم کتنا پڑھتے ہیں، ان کو پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام
اگر کوئی بندہ قرآن کریم مہارت کے ساتھ نہیں پڑھتا، قرآن کریم رک رک کے پڑھتا ہے، قرآن کریم بھول بھول کے پڑھتا ہے، اس کو پڑھنا نہیں آ رہا، اس کی زبان پہ لفظ اٹکتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے کیا اجر ہے، اس کے لیے کیا ثواب ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لہو اجران، ایسے بندے کے لیے اللہ نے دوہرا اجر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو ڈبل اجر عطا فرمائیں گے، ایک اجر اس کی محنت کا، ایک اجر اس کی تلاوت کا۔ جو بندہ قرآن کریم کو پڑھنا نہیں جانتا، رک رک کے پڑھتا ہے، بول بول کے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈبل اجر عطا فرمائیں گے، دوہرا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور ایک انسان ایسا ہے جس کو کچھ بھی نہیں پتا، لیکن وہ قرآن کریم کے اوپر ایسے انگلی پھیرتا ہے تو کہتا ہے اللہ تو نے یہ بھی سچ لکھا ہے، اللہ یہ بھی تیرا کلام ہے، اللہ یہ بھی تیرا فرمان ہے، اللہ یہ بھی تو نے سچ لکھا۔ سارے لفظوں کے اوپر انگلی پھیرتا جاتا ہے، ساتھ ساتھ کہتا ہے اللہ یہ بھی سچ ہے، اللہ یہ بھی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی ادا پسند آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر رب تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا۔ قرآن کریم کو نازل ہوئے کم و بیش 1450 سال ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں، اور آج بھی قرآن کریم کا اعزاز وہی ہے جو اس وقت تھا۔ جو اللہ تعالیٰ کے قرآن کا کلام کا اثر اس وقت تھا، وہی اثر آج ہے۔ اس وقت صحابہ اکرام قرآن کریم پڑھ کے دم کرتے تھے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتے تھے۔ اس وقت ہاسپٹل نہیں تھے، لیبارٹریاں نہیں تھے، ڈاکٹر وغیرہ نہیں تھے، طبیب وغیرہ بہت کم تھے۔ صحابہ اکرام اذکار کرتے تھے، قرآن کریم پڑھ کے دم کرتے تھے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتے تھے۔ لیکن آج ہم کو دم کرنے سے آرام کیوں نہیں آتا؟ سوال ہے کہ اگر قرآن کریم میں شفا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس قرآن کو میں نے شفا بنا کے نازل فرمایا ہے۔ ہماری سوچ غلط ہو سکتی ہے، ہماری زبان غلط ہو سکتی ہے، ہمارا علم غلط ہو سکتا ہے، ہم سارے کے سارے غلط ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی حفاظت کا ذمہ میں نے خود لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، میں نے قرآن کریم کو شفا بنا کے نازل فرمایا ہے۔ آج اگر ہمیں آرام نہیں آتا، ہماری بیماری قرآن کریم پڑھنے سے دور نہیں ہوتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا قرآن کریم کے اوپر یقین ہی نہیں ہوتا۔ ہم دوائی کھا کے کہتے ہیں اب دم کروا لیں، چلیں جی دم کو بھی دیکھ لیتے ہیں، یہ وظیفہ کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جب ہمارا یقین نہیں نہ ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کامیاب نہیں کرتے۔ جب ہمارا یقین ہوگا کہ اللہ یہ تیرا قرآن، اللہ شفا ہے، اللہ میں اس کو پڑھنے لگا ہوں، اللہ تو نے اس سے مجھے شفا دینی ہے، جب ہمارا یقین ہو جائے گا اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیں گے۔ اگر ہمارا یقین نہیں ہوگا، جتنا مرضی ہم پڑھیں تو ہمیں آرام نہیں آ سکتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر جو قرآن کریم رب تعالیٰ نے نازل فرمایا، مختلف ادوار کے اندر قرآن کریم کے ساتھ لوگوں نے مذاق کیا، قرآن کریم کو جھٹلانے کی کوشش کی۔ خالق ارض و سما نے سب کو چیلنج پیش کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر تمہیں اس قرآن میں شک ہو، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جاؤ لوگوں، تمام لوگ جمع آ جاؤ، جنوں کو جمع کر لو، اپنے عزیز و اقارب کو جمع کر لو، سارے جمع ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس قرآن کریم ایک قرآن لے آؤ۔ رب تعالیٰ نے جب قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر اس قرآن کے متعلق تجھے شک ہو، اس جیسا ایک قرآن لے آؤ۔ لیکن کسی کے پاس اتنی جرأت نہیں ہوئی، کسی کو اتنی ہمت نہیں ملی، کسی کو یہ توفیق نہیں ملی، کیونکہ یہ قرآن القرآن کلام اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی حفاظت رب تعالیٰ نے خود فرمانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے دوسرا چینل کیا دیا، ہم یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن پاک پورا تو تم نہیں
نہیں لا سکتے، جاؤ میں نے دوسرا چیلنج یہ کر دیا، قرآن کریم کی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، اس جیسی 10 صورتیں پیش کر دو، لیکن وہ بھی معاملہ نہ ہوا۔ رب العالمین نے تیسرا چیلنج دیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِالسُّورَةِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اس قرآن کریم کے اندر تجھے کوئی شک ہے، اگر تجھے کوئی مسئلہ ہے، اگر تمہاری کوئی پریشانی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں نے یہ اپنے بندے پہ نازل کیا ہے، اگر تجھے اس میں شک ہے فَأْتُوا بِالسُّورَةِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک سورت لے آؤ۔ لیکن رب تعالیٰ نے کیا فرمایا، ایسا تم سے ہوگا ہی نہیں، کیوں؟ یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کا ایک لفظ پڑھیں اس کا اللہ تعالیٰ اجر تو عطا فرماتے ہیں، ثواب تو ملتا ہی ملتا ہے، لیکن قرآن کریم کے ایک ایک لفظ کے اندر اللہ نے اتنی حکمتیں بھر دی، اللہ تعالیٰ نے اتنی اپنی مہربانیاں بھر دی کہ انسان اس جیسا کلام بنا ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہونے والا یہ قرآن کریم اگر ہم کو آتا ہے اللہ کا شکریہ ادا کریں، نہیں آتا سیکھنے کی کوشش کریں، لیکن قرآن کریم اگر ہمیں پڑھا جائے عربی کے اندر، ہمیں اس کی اردو نہیں سمجھ آ رہی، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اجر عطا فرما رہے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن ایک ایک حرف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ امام گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے، انہوں نے اپنے دور کے اندر بولا القرآن کلام اللہ، جو اس وقت بادشاہ تھا اس نے بولا قرآن کریم کو اللہ کا کلام نہیں بولو، القرآن اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق ہے، مخلوق اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں القرآن کلام اللہ لیس بمخلوق کہ اللہ تعالیٰ کا تک نہیں۔ بادشاہ نے امام صاحب کو جیل میں ڈال دیا کہ امام صاحب جب تک یہ کہتے رہیں گے القرآن کلام اللہ ان کو جیل سے نہیں نکالا جائے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ عمر کا کافی عرصہ جیل میں گزارا لیکن اپنے موقف سے نہیں ہٹے، کیوں کہ اگر میں بول دوں یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اس کا مطلب یہ ہے جس کا جو دل کرے وہ اس کے ساتھ کرے، جیسے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ جو ہو رہا ہے قرآن کریم کو بھی اس کے برابر کیا جائے گا، لیکن انہوں نے کیا بولا قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے۔ امام صاحب جیل کے اندر ہیں، جیل میں کافی عرصہ گزارا، بار بار بادشاہ کے بندے آتے ہیں، وزیر مشیر آتے ہیں کہ امام صاحب اپنے موقف کو تبدیل کر دو تو آپ کو رہائی مل جائے گی، آپ کو باعزت بری کیا جائے گا۔ امام صاحب کہتے ہیں نا، القرآن کلام اللہ، یہ قرآن اللہ کی کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ امام صاحب سے بحث و مباحثہ ہوا، انہوں نے بولا اگر میں جیل کے اندر بھی ہوں تو مجھے اس کی پرواہ نہیں، لیکن یہ فیصلہ ہوگا جنازے کے اوپر کہ بادشاہ کا جنازہ کتنا ہوگا اور میرا جنازہ کتنا ہوگا، یہ فیصلہ جنازے پہ کیا جائے گا۔ امام صاحب کے جنازے کے اندر اتنے زیادہ لوگ شامل ہوئے جس کی تعداد بہت زیادہ، تو کافی لوگوں نے یہ بات دیکھ کے امام صاحب کا جنازہ دیکھ کے وہ مسلمان ہوئے، لیکن اس دور کا جو بادشاہ تھا اس کو رات کی طریقے میں دفن کیا گیا، اس کے جنازے میں لوگ دفن ہی نہیں ہوئے، شامل ہی نہیں ہوئے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم والوں کو مقام بخشا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دنیا میں بھی عزت کروائی ہے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی عزت کروائے گا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا ہے، آخرت میں بھی ان کو مقام ملے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ نازل ہونے والا قرآن ایک تابعی ہیں ربیہ بن فرح رحمہ اللہ، یہ تابعی گزرے ہیں امام مالک کے، یہ استاد ہیں، یہ چھوٹے سارے بچہ ہے، والد محترم جہاد کے لیے گئے ہیں، بیوی کو کچھ پیسے دیے، یہ پیسے لو، اللہ تعالیٰ اولاد عطا کرے گا، اچھی تربیت کرنا، اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، اس ماں نے اس بیٹے کی تربیت کی، اس کو مدرسہ پڑھایا، قرآن کریم پڑھایا، جب
اس کے والد محترم واپس آئے ہیں، ربیہ بن فرح کے والد واپس آئے ہیں، انہوں نے فجر کی نماز مسجد میں پڑھی ہے، مسجد میں نماز ہوئی ہے، نماز پڑھانے کے بعد وہی بیٹا درس قرآن دیتا ہے، درس قرآن دیا تو لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں یہ کس کا بچہ ہے، یہ اس کا کتنا خوش قسمت باپ ہے، کس خوش قسمت والدین کا یہ بیٹا جس نے نماز پڑھائی ہے، جو درس دے رہا ہے۔ آج اس دور کے اندر میں ایسے افراد بھی جانتا ہوں جن کے بچے نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کو نماز کی توفیق نہیں، ان کے بچے قرآن پڑھتے ہیں ان کو قرآن کی توفیق نہیں، ان کے بچے اذان دیتے ہیں لیکن ان کے کانوں میں بچوں کی اذان نہیں جا رہی۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ امام ربیہ بن فرح رحمہ اللہ درس حدیث دیا، قرآن مجید کی تلاوت سنائی، قرآن کریم کا درس ہوا، پیچھے ان کے والد محترم بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھ کے لوگ باتیں کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ درس دینے والا میرا بیٹا ہے یا اس کا میں باپ ہوں۔ لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں۔ وہ گھر میں آیا، گھر میں آ کر دیکھا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر چلے گئے۔ بعد میں امام صاحب واپس آئے ہیں، امام ربیہ بن فرح واپس آئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو بولا تو کون ہے؟ جی یہ ہمارا گھر ہے، آپ کون ہیں؟ اس نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا، باپ نے بیٹے کو نہیں دیکھا، فرسٹ ملاقات، پہلی میٹنگ ہے۔ تو باپ کہتا ہے تسی کدھر؟ اندر تسی کدھر؟ آپس میں بات ہو رہی ہے، بحث و مباحثہ ہو رہا ہے۔ اندر سے امام صاحب کی والدہ انہوں نے بولا بیٹا یہ آپ کا باپ ہے۔ جب باپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو دیکھ کر گلے لگایا، اتنا رویا کہ اللہ تیری مہربانی ہے، تجھے آج مجھے اس قابل کیا کہ آج اگر میں فوت بھی ہو جاؤں تو میرے بعد یہ میرے لیے دعا کرے گا۔ آج آپ اپنے بچوں کے بارے میں یہ کرتے ہیں ایسا معاملہ کہ ہمیں یہ ہو کہ آج ہم فوت ہو جائیں تو ہمارے بچے کم از کم ہمارے لیے دعائیں مغفرت کریں گے؟ اگر تو ایسا سین ہے پھر اللہ کا شکریہ ادا کریں، اگر نہیں ہے تو پھر سوچیں کہ آپ جب اپنے بچے سے پوچھتے ہیں بچہ تو بڑا ہو کے کیا بنے گا تو وہ کسی فلمی ایکٹر کا نام لیتا ہے یا کسی سنگر کا نام لیتا ہے۔ آپ کا بچہ یہ کیوں نہیں کہتا میں ابوبکر صدیق بنوں گا؟ حضرت عمر کا نام کیوں نہیں لیتا؟ حضرت عثمان، حضرت علی کا نام کیوں نہیں لیتا؟ قائد اعظم کا نام نہیں لیتا؟ علامہ اقبال کا نام نہیں لیتا؟ ڈاکٹر عبدالقدیر کا نام نہیں لیتا؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ کہ ہم نے اپنے بچوں کو دیا ہے موبائل، کہ بچہ موبائل پکڑ کے اپنی زندگی گزار، اچھی گزار یا بری گزار۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ جیسی بات ہم اپنے بچوں کے سامنے بیٹھ کے کرنے سے شرم محسوس کرتے ہیں، ہمارے بچے وہ موبائل کے اوپر لائیو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں اس بات کا احساس نہیں۔ ایک وقت تھا کہ آپ کا بچہ چھوٹا ہے تو آپ کہتے ہیں بچے اللہ کا نام لو، اللہ بولتا ہے، یہ امی بولتا ہے۔ ابھی آپ کا بچہ صرف موبائل پکڑتا ہے، موبائل کی ٹیون بجی، موبائل پہ گانا لگا، آپ کا بچہ بالکل خاموش ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں جی ہمارا بچہ بہت اچھا ہو گیا، لیکن وہ آپ کا بچہ جو بڑا ہوتا جاتا ہے اس کے دماغ کے اندر موبائل ایسے فٹ ہو جاتا ہے اس کو موبائل کے علاوہ کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا، کھانا بھی نہیں کھاتے جب تک آپ بچے کو موبائل نہیں دیتے۔ ہماری تربیت کا حال یہ ہے، لیکن ان کی تربیت کا حال جب وہ ربیہ بن فرح کے والد محترم اندر گئے تو ان کی اہلیہ نے پوچھا آپ جو پیسے دے کے گئے تھے مجھے ان پیسوں کا حساب لے لیں۔ وہ کہتے ہیں جی میں نے حساب نہیں لینا، یہ حساب میں مسجد میں دیکھ آیا ہوں، جتنے میں پیسے دے کے گیا تھا نا اس سے بہتر حساب مل گیا ہے، میرے پیسے ضائع نہیں ہوئے، میرے پیسے اچھی جگہ انویسٹ ہوئے ہیں کہ کل کو اگر میں مر بھی جاتا ہوں تو میرے لیے یہ بچہ دعا کرے گا۔ آج آپ دیکھیں کہ یہ معاملہ ملکی صورت حالت پریشان کن ہے، مہنگائی کی وجہ بھی ہے، اس کے بعد حکمرانوں کے اپنے معاملات ہیں، اس کے بعد قرآن کریم کی بے حرمتی کے معاملات۔ لیکن اس کی مین ریزن کیا ہے؟ ہم نے قرآن کریم سے محبت کرنا چھوڑ دی ہے، ہم نے قرآن کریم پڑھنا چھوڑ دی ہے، قرآن کریم سے پیار کرنا چھوڑ دی ہے، قرآن کریم اپنے گھروں میں پڑھنا بند کر دی ہے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کے بچے نماز نہیں پڑھتے تو آپ کو اس بات ہونی چاہیے کہ ہم کتنی دیر زندہ رہیں گے، ہمارے بعد بچے مسجد میں نہیں آئیں گے، جب مسجد میں نہیں آئیں گے تو وہ ہمارے لیے دعا بھی نہیں کریں گے۔ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو آباد کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جنت کے باغ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو آباد کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ کی نماز کے دوران آپ کے بچے پیچھے سے شور کرتے ہوئے آپ کو آواز سنائی نہیں دیتی تو آپ اپنی اگلی نسل کی فکر کریں کہ ہمارے بعد کیا ہونے والا ہے۔
ہمارے بعد کیا حالات ہوں گے. محلے کی سطح پہ دیکھیں, گھر کی سطح پہ دیکھیں, شہر کی سطح پہ دیکھیں کہ اگر بچے مسجد میں نہیں آ رہے تو پھر معاملہ خراب ہے. اگر آپ اس دور کے اندر بچہ مسجد میں آئے, آ کے شرارتیں کریں, بچے کو ڈانٹنا نہیں, بچے کو ڈرانا نہیں, بچے کو پیار سے سمجھانا ہے, بلکہ سمجھانا بھی چھوڑ دیں. بچہ آتا ہے اس کا دل لگنے دیں. جب بچہ آہستہ آہستہ اس کا مسجد میں دل لگ جائے پھر اس کو آپ آہستہ آہستہ اس کو سمجھائیں کہ بچہ یہ کام ایسے نہیں کرنا, یہ اللہ کا گھر ہے, اللہ کے گھر میں ایسے نہیں کرتے. جب آپ پہلے دن ہی اسے ڈیگریڈ کریں گے, اس کو پریشان کریں گے, اس کو ڈرائیں گے, وہ مسجد میں نہیں آئے گا. جب وہ مسجد میں نہیں آئے گا, مسجد کا ایک مستقبل کا نمازی کم ہو جائے گا. اگر آپ 10 سال پیچھے چلے جائیں نا تو آپ کو اپنی مساجد کے اندر شہر نماز میں زیادہ نظر آئے گا. لیکن جو دن گزرتے جا رہے ہیں نمازی کم ہوتے جا رہے ہیں, اور بچے ہمارے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, کیونکہ یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے کہ ہم بچوں کی تربیت نہیں کر رہے, ہم بچوں کو مسجد میں لے کے نہیں آتے. دن بہ دن مسجد کے اندر آنے والے لوگ بھی کم ہو رہے ہیں, اور جو آتے ہیں ان کو بھی ہم پریشان کرتے ہیں. ہم ان کو ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں ہو رہا, یا وہ پریشان ہو رہے ہیں. یہ لمحہ فکری ہے, یہ سوالیہ نشان ہے ہماری زندگی کے اوپر, ہمارے حالات کے اوپر, ہماری ڈگری کے اوپر, ہماری تعلیم کے اوپر, ہمارے تعلیم معیار کے اوپر. یہ سوالیہ نشان ہے کہ مسجد میں ایک بندہ آتا ہے اس کا جانے کو دل نہ کرے کہ میں اتنی سکون والی جگہ پہ آ گیا ہوں, اب میرا جانے کو دل نہیں کر رہا. لیکن ہم اپنے بچوں کو مسجد میں لے کے نہیں آتے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بعد ہمارے لیے کوئی دعا کرے, ہمارے بعد اللہ تعالیٰ کا دین غالب آنا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اسلام غالب آئے گا, اور اللہ تعالیٰ کا قرآن جو ہے اس کے ساتھ جو مرضی بھی کوئی ظلم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی ذلیل کریں گے اور آخرت میں بھی اس کو ذلت ہی ملے گی. اس بات کو آپ چھوڑ دیں کہ قرآن تو کیا ہو گیا, یہ قرآن کریم ہے. آج کے دور میں آپ کو بات سناؤں کہ آپ کا بچہ اسکول میں جاتا ہے, آپ کا بچہ کالج میں جاتا ہے, آپ کا بچہ یونیورسٹی میں جاتا ہے, اسکول بیگ اس کی شولڈر پہ ہوتا ہے. اگر وہ اسکول میں گیا اس کا بیگ اس کے شولڈر پہ ہے کہ اس کی اسکول کی بکس اس کی کمر کے پیچھے ہیں. اگر وہ کالج میں گیا اس کی بکس کمر کے ادھر شولڈر پہ ہیں, وہ بھی پیچھے کو. اگر یونیورسٹی پہ گیا پھر بھی اس کا شولڈر بیگ, کتابیں پیچھے کو جا رہی ہیں. آپ کا بچہ مسجد میں پڑھنے آئے, اس کے ہاتھ میں نورانی قاعدہ ہے, اس نے ایسے لگایا ہوا ہے. اگر اس کے ہاتھ میں سپارہ ہے اس نے ادھر رکھا ہوا ہے, قرآن پاک ہے اس نے ادھر رکھا ہوا ہے. یہ سوالیہ نشان ہے. وہ کیا ہے کہ اگر اس نے دین ادھر رکھا ہوا ہے اس کا بیگ, جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی تعلیم جتنی مرضی آپ حاصل کر دیں وہ یہیں پہ رہے گی. قرآن کریم کی تعلیم آپ نورانی قاعدہ پڑھ کے بھی جائیں گے تو وہ بھی آپ کا آگے ساتھ جائے گا. دینی تعلیم آگے جائے گی, دنیاوی تعلیم پیچھے رہ جائے گی. جیسے ہم دنیاوی تعلیم کے اوپر غور کرتے ہیں, دنیاوی تعلیم پہ پیسہ, تعلیم کے اوپر ہم بڑی توجہ دیتے ہیں, دین کے معاملے میں ہمیں کیا ہے؟ سوالیہ نشان ہے ہماری سوچ پہ اور ہمارے حالات پہ کہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو قرآن کریم با ترجمہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں میں قرآن کریم روزانہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اگر کوئی قرآن کریم کی بے ادبی کرتا ہے, آپ روزانہ سے قرآن کریم کی 1 آیت پڑھیں, 2 آیت پڑھیں, جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ پڑھیں. اگر پڑھنا نہیں آتا تو قرآن کریم کھولیں, قاری صاحب کے پاس آ جائیں, جہاں پہ ہو معاملہ ادھر دیکھیں. ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ ادھر سے قرآن کریم لگائیں, ساتھ میں آڈیو سنیں, قرآن کریم ساتھ ساتھ پڑھیں, آپ کو فائدہ ہوگا. اگر یہ مسئلہ بھی آپ سے حل نہیں ہو رہا, قرآن کریم کھولیں, اسی طرح اوپر انگلی پھیریں, اللہ یہ تیرا کلام ہے, اللہ یہ بھی سچ ہے, اللہ یہ لائن بھی تو نے نازل فرمائی, اللہ یہ تیرا کلام ہے, میرا اس پہ ایمان ہے, اللہ یہ لائن بھی حق ہے. جب ہم ایسے کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے, اچھا بندے تیرا یہ یقین ہے یہ قرآن میرا کلام ہے, تیرا یہ یقین ہے یہ میرا فرمان ہے, تیرا یہ یقین ہے کہ یہ سچی کتاب ہے, تو پھر میں نے تجھے معاف فرما دیا. اگر اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مل گئی تو ہم کامیاب ہو گئے, تو اگر اللہ تعالیٰ سے معافی نہ ملی تو ہم ذلیل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے کی, سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں میں قرآن و حدیث والا ماحول بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.